الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس خدا کی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نظر نہ آئے اس کو اس کہتے ہیں، جو نظر آئے اس کو اس کہتے ہیں۔ تو ابھی نظر نہیں آ رہا اس لیے اس کہہ رہا ہوں۔ تمام تعریف اس خدا کی جس نے آج پھر اپنے لطف و کرم سے ہمارا ایک نشست میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا سننا ہمارے نصیب میں کر دیا، اور تمام درود آقا کائنات پر، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی خاطر تمام کائنات بنائی گئی سجائی گئی، اور آج انہی کی ذکر سے دلوں کو ملتفت کیا جا رہا ہے، دلوں کو فیض تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ مالک یہ سارے سامان خود فرما کے پھر اپنے دربار پہ بندے کو مقبول کر رہا ہے، پھر اس پہ اپنی عنایتیں اپنی کرم نمازیاں فرما رہا ہے۔ لاکھ شکر کی بجا آوری میں لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، تاکہ آپ کی سماعتوں کے ذریعے آپ کے ذہان کو ملتفت کر سکوں، لطف دیکھ سکوں، اور آپ کے قلب کو میرے آقا کی محبت سے منور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ محفل میں بیٹھا ہر بندہ مکمل اپنے آپ کو حاضر رکھے۔ ایک بھی محفل زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے اگر بندے نے اس کو دل سے لے لیا ہو تو، ورنہ مدتیں گزر جاتی ہیں بندے کی ریاضتوں میں، عبادتوں میں، اور ریاکاریوں کی نظر ہو جاتی ہے، ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو میرے آقا کی ذات اقدس پر محبت سے ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک۔ ان کا ذکر بندہ ناچیز کیا کرے گا جن کا ذکر تو کامل میرے خدا نے نہیں فرمایا، بس فرما دیا، پر کامل کرنے کے لیے فرشتوں کو اور اپنے مخصوص بندوں کو حکم جاری فرما دیا کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اس کا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ کر نہیں سکو گے، یہ میں آپ کو پھر بھی کہہ دیتا ہوں، کر نہیں سکو گے، پر کرتے رہو کرتے رہو، کرتے کرتے خود بلند ہو جاؤ گے، یہ ذکر بلند نہیں کر سکو گے، اس کو کرتے کرتے خود بلند ہو جاؤ گے۔ جو میں نے بات کی ہے کہ جن کا ذکر بندے کو بلند کر دیتا ہے، کرتے کرتے بندہ منزل کی طرف مقام پا جاتا ہے، ان کی اپنی ہستی کیا ہوگی؟ جن کا نام لیتے لیتے بندے کا نام لینا شروع کر دے زمانہ، بندہ جن کا نام لیتے لیتے زمانہ ان کے گن گانے شروع کر دے، بتاؤ ان کی ذات کیا ہوگی، ان کے مقام کیا ہوگی؟ جن کا نام لیتے لیتے بندے کے گن گائے جانے لگیں۔ تو آج میرا ٹاپک یہی ہے کہ بندہ کہاں ہے۔ میرا ٹاپک ہے
میں کہاں ہوں، میرا آج کا ٹاپک ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کے وجود میں ہر شخص کا وجود ہے. یہ میری بات یاد رکھ. جو آستانہ پہ جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب نے محسوس کرنا ہے میں نے آپ کی بات کرنی ہے، اور آپ نے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو استاد ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے طالب علم کا امتحان لینے کے لیے جو اس کو پڑھاتا ہے پھر وہ اس کو لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہاں جی مجھے اس کا جواب دو. میں نے آج اپنی زبان سے کچھ جملے کہنے ہیں اور میں نے آپ کے قلب سے جواب مانگنا ہے. آپ کا دل آپ کو جواب دے گا اور اس جواب کو آپ نے خود ہی محفوظ کر لینا ہے. مجھے نہیں بتانا کہ کیا کہا گیا ہے اور ہم کہاں ہیں. لفظ ہے میرے میں کہاں ہوں. جو آستانے پہ آج کی پہلی نشست میں تشریف لائے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. جو آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تھوڑا سا اوپر ہاتھ تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. بابا جی تمہیں پتہ ہی نہیں تسی کی کرتے پے ہو. چلو یہ بھی ٹھیک ہے، انج بھی ہوندا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، انج بھی ہوندا ہے. میرے نا سامنے ایک حوالہ آیا ہے بھئی یہ بھی ٹھیک ہے انج بھی ہوندا ہے. پھر میرے آقا آکھن شراب حرام ہو گئی ہے تے اثر دی نماز تو بعد شراب دی محفل سجائی ہوئے صحابہ نے بے چلو شراب پیویے. تے میرے آقا نے آکھا بھی شراب منع ہوگی تے جی ایتھوں کسے بندے نے کر دیتا ہے تے ایڈی کیڑی گل. شراب پی رہے ہو وہ تو حکم آ جاوے کہ شراب پین دا انہوں نے منع فرمایا سی آج سختی کر دیتی ہے. پھر سب نے اپنے مٹکے مٹکے توڑ دیتے ہو تھے بھئی تواڈے کو حالے چھٹنی نہیں، تسی یادی ہو، پرانے پاپی ہو، پرانے گناہگار ہو تے حلقہ نبوت چاہ گئے ہو، دائرہ رفاقت ربی چاہ گئے ہو تے تواڈے کو یہ گناہ چھٹنے نہیں، ہوڑی ہوڑی چھٹنے نے. تے جی میں سختی کر دیتی تے دائرہ کفر چلے جاؤ گے، شراب بھی پیندے رہو گے تے صحابہ بھی رہو گے. یہ عنایت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اے گلا نہیں کرنی ہے تواڈا معاشرے چ کسے بندے نے. تے میں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جدوں میں دیکھا بھی یہ عنایت مسلسل ہے جو ہوتی چلی جا رہی ہے، آدم پہ بھی ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے. تو اس پہ میرے پہ رہ نہ سکا جو میں نے وہ شعر لکھا نا. کیا ہے تو انہوں ملہ بنائے پاؤں ہے کی فائدہ ہے. براہیم و نوح، براہیم و موسیٰ، نوح و سلیمان، براہیم و موسیٰ، نوح و سلیمان، جس کو بھی جو کچھ ملا ہے یہیں سے. یہ کھلا ہے درے سرورے سروراں کا. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کھلا ہے درے سرورے سروراں کا. وہ سرور ہی تھے نا سارے، وہ جو موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، آدم تھے، نوح تھے، سلیمان تھے، وہ سارے سرور ہی تھے نا. تو کھلا ہے درے سرورے سروراں کا. عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ عنایت ہی ہے جو ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، یہ عنایت ہی ہے. کوئی کارڈ شارڈ کسے بندے نو، کوئی کسے بندے نو دعوت، کوئی کسے بندے نہ واسطہ رابطہ، کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تسکین قلب ہے، تسکین روح و جسم ہے. آپ کا اندر اطمینان پا جاتا ہے. تو اطمینان پانے کے لیے تو بندہ دن رات دھکے کھا رہا ہے. تو جہاں کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی کسی کو بلایا نہیں گیا، مجھے تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے شاید 5% بندوں کے نام بھی نہ آتے ہیں. سارے نو اگر گنیے نا تو شاید کو 5-10% تو زیادہ میں نام ہی نہ ہوندے ہو. تے جگہ دا بھی پتا بھی کتھوں رہندا ہے تے کتھوں ہوندا، شاید میں شہر دا ہی پتا ہوئے، اگوں میں کوئی پتا پوتا نہیں. دسو پھر میرا واسطہ تو نال سرکار دا واسطہ ہے کہ نہیں؟ دسو نا.
بھئی میں اپنی جگہ تے دوڑے نال کیویں کھڑا، میرا دوڑے نال واسطہ اللہ تے اللہ دے رسول دی وجہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ میری ذات دی وجہ تو میں ٹوما ہی لائی رکھاں بھی آ کتھو ہے تیو کتھو ہے تیو کتھو تیو کتھو۔ میں اپنی ذات واسطے کسے بندے تے کدی زندگی سوال کیتا ہوئے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ تو میں آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں، میں کیسے چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ویسے ہی چلیں۔ آپ کو لطف نہ آئے تو پھر بات ہوئی نا۔ یہ تو دروازہ ہی لطافت کا ہے، یہ تو دروازہ ہی کرم کا ہے، یہ دروازہ ہی عنایت کا ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو کشادہ کر کے اس طرح چلیں صحیح۔ میں نے آپ کو نا وہ جگہ دے دینی ہے جو زمانے میں قسم سے کہتا ہوں ملتی نہیں ہے۔ اس لیول کا اخلاص میں نے آپ کو دے دینا ہے کہ میں نے آپ کو اخلاص میں علمبردار کر دینا ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ کھڑے کروا دینے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اگر خالص نہیں ہیں تو پھر ہمارا گلا کاٹ دو۔ میں نے آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑے کر دینا ہے کہ میری اس بیٹھک سے، میری اس محفل سے جو نکلا ہوا بندہ ہے وہ اخلاص کی کٹھلی سے اس طرح ہو کے نکل جائے کہ جتھے کوئی ویکھے بندہ محسوس کرے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ مشین ایسی ہے تو مشین گر کیسا ہوئے گا؟ پھر بندیاں نو سواد آ جاوے، مزہ آ جاوے بھی یہ بندہ جینج دا ہے تو جتے گھڑیا گیا ہے بلا وہ گاڑو کیسا ہوگا۔ میرا انج دل لے کہ میں دوڑنا انج ہو کے چلا، میں اپنے ٹاپک نو لے کے چلا ہوں اگر آکھو تو میں پھر حالے تک تو پھر میں کوشش ہی آئی میری بھی چلو حلاج بلا لواں محفل نو تو تھوڑا جا حاضر ہو کے تسی بیٹھنا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ میں کے مطلب میں تقریر کرنے والا بندہ، میں خطاب کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ آپ نے خود کو سامنے رکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ جو زیادہ نشستیں لے بیٹھے ہیں، زیادہ نشستوں میں رہے ہیں، میں ان سے بات، آپ ایزی ہو کے بیٹھے، بالکل ایزی ہو کے ہر بندہ بیٹھے، جسم کی جو تھکان ہے نا وہ بندے کی طبیعت پہ اثر انداز نہ ہو۔ آپ نے بالکل ایزی ہو کے بیٹھنا ہے، ہم نے پورا لطف لینا ہے انشاءاللہ۔ تسی نا دوستانہ ماحول ہی بیٹھنا ہے، تسی نا اس ماحول ہی بیٹھنا ہے کہ اسی نا اینج کر کے نا کوئی بیٹھک ہی لین واسطے آئے ہیں۔ لاگے سمجھ؟ مینوں اس کھاتے جو ذرا باہر کڈو بھی پیر پور، کوئی پور پار نہیں، بس یار 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 یار، اور کوئی بات نہیں۔ آپ ہمارے یار ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے مل کے نا میرے آقا کی گلی میں اپنے آپ کو بچھانے کی کوشش کر دینی ہے اور پھر آقا پسند فرما کے اپنا قدمی اتھر رکھ لے اینج کا یار پھر آ گئے نے، پھر مزہ آ جائے اینج بچھا دینا ہے آقا دی گلی تسی دیکھا جے بلا کی ہوں ہے۔ اللہ خیر کرے۔ جتنی نشستیں آستانہ پر ہوئی ہیں ان سے مستفید ہو کر میں نے کیا پایا؟ یہ سوال ہے ہر شخص پر اس کا اپنا، کہ میں نے آستانہ کی نشستوں میں آ کر بیٹھ کر نہ تو یہاں کوئی مدرسہ ہے، نہ تو کوئی یہاں ناظرہ کی کلاس پڑھائی جاتی ہے، یہاں کوئی نہ حفظ کی کلاس پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے بتانا ہے یہ ناظرہ کی کلاس ہے کہ نہیں ہے۔ تو ایک آواز آئی، اللہ تیرا بھلا کرے، کھڑا ہو جائے ذرا۔ سب تو پہلے ایدے جگر تے اثر کیتا اس بات نے جی تو سب تو پہلے آواز آئی بھی ناظرہ کی کلاس کسے کہتے ہیں؟ جو نظر سے پڑھا جائے۔ تو آپ نظر سے نہیں پڑھ رہے تو پھر ناظرہ کلاس کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں وہ کلاس پڑھائی جائے جس کو پڑھ کے تم گھر جاؤ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ہن میں تڑ کو پوچھا میں کی آکھیا ہے تے سارے ہی مبہوت بن کے بیٹھے رہو گے، پتہ نہیں کی آکھیا ہے۔ اس ناظرے کو کیا کرنا ہے جس کی سمجھ ہی نہ آئے؟ سارا زور اس طرف لگ گیا کہ وہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے، جس کو نہ سمجھایا جا رہا ہے نہ سمجھا جا رہا ہے۔ کتنی سخت بات ہے میری یہ جو میں کر رہا ہوں۔ اینڈ پہ میرا میسج ہے، میں وہ دوں گا انشاءاللہ اپنی بات کے آخر پہ، اسی پہ میسج ہے میرا، وہ خصوصاً علماء کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا نے
بندہ کو آنکھیں عطا فرمائی. ہاں اگر بندہ کو خود روکنا آ گیا ہے، ذاتی طور پہ اپنی ذات کو اگر روکنا بندے کو خود آ گیا ہے، مسلسل چل رہا ہے نا، اگر اس کو خود روکنا آ گیا ہے کہ جہاں میرا رکنا بہتر ہے، یہ اگر بندے کو خود آ گیا ہے تو آستانہ اپنی اس معاملے میں کامیابی محسوس کرتا ہے. اگر آستانے پہ آنے والے بندے کو ذاتی طور پہ خود روکنا آ گیا ہے کہ کہاں میں نے رکنا ہے اور کہاں میں نے چلنا ہے، کہاں میرا چلنا حرام ہے اور کہاں میرا رکنا حرام ہے، اور کہاں میرا رکنا حلال ہے اور کہاں میرا چلنا حلال ہے، یہ اگر بندے کو آ گیا ہے تو یا آ رہا ہے پھر بھی آستانہ اپنے سسٹم میں، اپنی کوشش میں، اپنی محنت میں کامیاب ہے اور کامیابی کی طرف رواں رہے گا انشاءاللہ. اگلی بات اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کون کہاں تک کتنا. مثلا میں نے اب مثال سے اپنے اس جملے کو واضح کرنا ہے. جملہ میرا یہی رہے گا. میں نے 4-5 مثالیں دے کے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بندہ کہاں کھڑا ہے، میں کہاں ہوں. مثلا آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کا صحیح استعمال تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تمام انبیاء کے اوقات میں جتنے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، سب نے اگر اس چیز کو مکمل واضح کر دیا تھا کہ آنکھ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، تو کم از کم آنکھ پہ بات میرے آقا نہ کرتے. اس کا مطلب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ٹاپک بھی مکمل نہیں ہوا. ہر ٹاپک پہ گفتگو بحث ہوتی رہی لیکن مکمل کوئی بھی نہیں ہوا. اس کو کامل کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لائے. اذان ٹائم دیکھ لیں. اور بندے کو دیکھنا نہ آیا، بندہ بس دیکھتا تھا اپنی مطلب براری کے لیے. حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے جو دیکھنا تھا وہ صرف اللہ کو ہی پتا تھا کہ میں نے کیا چیز کس لیے بنائی ہے. یہ پروڈکٹ اللہ کی ہے، بندہ پروڈکٹ اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے. یہ بوتل نہیں ہے جو بندہ کہہ سکے میں نے بنائی ہے. یہ بندہ ہے، بندہ خدا نے بنایا ہے. جب خدا نے بندہ بنایا ہے تو آنکھیں خدا نے لگائی ہیں. اب خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے آنکھیں کس مقصد کے لیے لگائی. اب اللہ بندے سے بات نہیں کرتا، اللہ بات اپنے نبی سے کرتا ہے. پھر کامل ترین بات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. تو جو طریقہ دیکھنے کا میرے آقا نے فرمایا کہ تو حیا کر، ادب کر، احترام کر، یہ ساری چیزیں تیری نظر سے محسوس ہونی چاہیے. تو نے کہیں تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، کہیں اٹھا کے دیکھنا ہے تو اس میں حیا ہو، محسوس ہو کہ تو بے حیا ہو کے دیکھ رہا ہے یا حیا سے دیکھ رہا ہے. تیرے پہ یہ حدیں ہیں، تیرے پہ یہ حدیں مقرر کر دی گئی ہیں. ان حدوں میں سے کراس کر کے جب تو دیکھے گا تو گناہگار ہو جائے گا. یہ جو طریقہ میرے آقا نے فرمایا، جہاں جہاں میرے آقا نے اس پہ قدغن لگائی، جہاں جہاں اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کی، وہاں وہاں مصطفیٰ نے ظاہر فرمائی. جہاں جہاں میرے آقا نے رکاوٹیں ظاہر فرمائی، وہاں اگر تم رک جاؤ گے تو تم خدا کی مرضی سے اپنی آنکھ کو کھول رہے ہو اور دیکھ رہے ہو، اور مصطفیٰ کی اجازت سے دیکھ رہے ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آستانے سے تم یہ فیض نہیں پا سکے، تم محروم ہو. میں نے کیا عرض کی ہے؟ پھر تم آستانے پر آ کے
محروم ہو، اگر تمہیں دیکھنا تک نہیں آیا۔ بتاؤ یہ اتنی نشستیں جو آستانہ پہ ہوئی ہیں، اگر بندے کو دیکھنے تک ہی نہیں آیا، وہ بے حیائی کی آنکھ لے کے پھرتا ہے، اور جہاں جہاں اس آنکھ کے ذریعے گناہ کرتا پھرتا ہے، تو پھر اس نے آستانہ سے آ کے کیا سیکھا ہے؟ اس نشست سے اس نے کیا لیا ہے؟ اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا دھوکہ اپنے پیشوا کے ساتھ، اپنے آستانے کے ساتھ، اپنے دربار کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ارادہ کر لو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا ارادہ کر لو۔ ہوگا کیا؟ میں وہ ظاہر کرتا ہوں۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ میں ظاہر کرتا ہوں۔ میں نے ایک بندہ بھی ایسا محفل میں بیٹھا ہوا حاضر ہو تو نہیں چھوڑنا، جس کو میں نے یہاں سے اٹھا کے کامیاب بندہ نہیں چھوڑنا۔ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں کسے قسم دی بھی کمی نہ ہو۔ میں توڑے سامنے ہوں، میرا اگا پیچھا پورا پھر کے ویکھ لو تو میرے تے سوال کرو بے تینوں کس چیز دی کمی تے اگر میں تینوں مکمل مطمئن نظر آواں تے جیڑا کام مینوں ہوندا ہے وہ میں تانوں بھی سکھا دیواں، پھر تسی بھی پورے مطمئن نظر آؤ۔ ہاں، نمبر 2، مثلا اللہ تعالیٰ نے بندے کو کان عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو کان عطا فرمائے تو پوری کائنات میں کان سب کو لگے ہوئے، 206 ممالک ہیں دنیا میں، سب کے جتنے بھی لوگ ہیں مستورات و زن و مرد جتنے بھی ہیں، تمام کو کان لگے ہوئے ہیں، تمام سن رہے ہیں، تمام ایک دوسرے سے بول رہے ہیں۔ جو تمام سن رہے ہیں تو بتاؤ وہ میرے اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں۔ میرے آقا کی ہدایات جو کان کے متعلق ہے کہ تم نے کیسا سننا ہے، کس طرح سننا ہے، کس طرح رہنا ہے، وہ مروج ہے پوری دنیا میں۔ جہاں اس کے نقصانات ہیں اہل مغرب میں، جہاں اس کے نقصانات ہیں انہوں نے اس پہ قانون بنایا ہے، انہوں نے اس پہ قانون بنایا ہے کہ جی میں بے حیاں تے تم ہی بے حیاں، ایسی گل میں تینوں کر لواں تے تم ہی مینوں کر لینی، نہ میں تینوں پوچھاں گا نہ تو مینوں پوچھی، تے آپ رل کے اس تے ایک متا پکاؤنے تے آپ جا کے ایک اسمبلی چ بیٹھ کے اس تے قانون پاس کر لینے، تم بھی بے حیا تے میں بھی بے حیا، آپ سارے رل کے بے حیا، ہن کوئی کسے تے پابندی نہیں، قانون اس تو وہ بھی واقف نہیں، خدا دے قانون تو مصطفیٰ دے قانون تو وہ بھی واقف نہیں۔ میں اگلیاں کچھ گلاں چھیڑنا نہیں چاہتا، جب میں چھیڑ دیواں نا تے اہل مغرب جڑے نا انہاں نوں اس گل دا پتہ ہی نہیں کہ نقصان کس لیول تے ہویا۔ ایک کے گھر چ 20 بچے جمے تے بہن کو برا کو بہن نو بال جمے، ماں کو پتر کو ماں نو بال جمے، یہ تہذیب تھی۔ اس تہذیب سے تو بچانے کے لیے کوشش ہم نے جانوروں کی بھی کی ہے۔ میرے آقا کی جس پہ عنایت ہو اس میں حیا ہوتا ہے، اور جو اس سے نکل جائے وہ بے حیا ہوتا ہے۔ وہ بے حیا قومیں ہیں۔ ترقی اس کو نہیں کہتے کہ سب کچھ پاس ہو، ترقی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ دربار رسالت مآب میں پاس ہو۔ سب کچھ پاس ہونے سے بندہ پاس نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں بندہ پاس ہو جائے پھر بندہ پاس ہوتا ہے۔ ہم نے ان عیاشیوں کو سمجھا ہے کہ یہ پاس ہونے کا رستہ ہے، یہ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مردودیت پاس ہے اور کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ تو ہدایات خدا تعالی نے تقسیم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضع فرمائی، اور جن لوگوں نے عمل کیا وہی صحیح طریقہ کے راہی ہوئے اور قربت الہی سے فیض یاب ہوئے۔ یعنی جیسی گفتگو سننے کا حکم آیا
کیا ہم ویسی ہی گفتگو میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جیسی گفتگو کرنے اور سننے کا حکم آیا اللہ اور اللہ کے رسول کا؟ کیا ہم لوگ ویسی ہی گفتگو میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آستانے سے فیض میسر نہیں آ رہا۔ آستانے کا فیض یہ ہے کہ جہاں مغلظ گفتگو ہو رہی ہو وہاں تم آراز کرو، اس سے اپنے آپ کو اٹھا لو، بچا لو، یا پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو کہ ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو آقا سے محبت کرتے ہیں، یہ گفتگو ہم نے کیسی شروع کر دی ہے کہ فلاں چیز کی ملاوٹ کرنی ہے، فلاں چیز میں دو نمبری کرنی ہے، تھلیوں اتیوں لنگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ جڑیاں ساریاں دو نمبریاں تے ساڑی آپس وچ پلاننگ تے گفتگو ہو رہی ہے، کیا اسی آقا دے درباری ہیں یا اسی سرکاری ہیں؟ بیٹھ کے گفتگو کریا کرو کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، رستہ نکلے گا، رستہ کھلے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ مالک نے اس محفل میں بندہ بٹھایا ہوتا ہے۔ بات میری یاد رکھنا، میں صرف بات نہیں کر رہا ہوں، قسم خدا پاک کی میں اس بات سے گزر کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے وہیں بندہ بٹھایا ہوتا ہے جو آپ کو آزمانے کے لیے بٹھایا ہوتا ہے کہ بھلا اے بندہ کی کردا ہے۔ جے تے اللہ تے اللہ دے رسول اللہ جی نے رب اپنے نو نہیں منیا صحیح تے اپنے رسول دی گل نو صحیح نہیں منیا تے پھر اے دے نال جو کر دیو ٹھیک ہے، پھر وہی بندہ تھوڑے نہ وہ کار کر دے گا تے تسی قیامت تک یاد رکھو گے کہ میری کوٹھی او لے گیا تے میرا بنگلہ او لے گیا تے میرے پیسے او لے گیا۔ تو بھی تے ٹھگ پلیت ہی سائے نا جی تیرے کو لے گیا تے پھر ایڈی کیڑی گل ہے؟ انہیں پھر تیرے بہ کے ازمایا نہیں تیری محفل بھی تو کیسا بندہ ہے؟ تو دی دو نمبری تے بھی ہاں جی او دی ایک نمبری تے بھی ہاں جی او سا کیا بھی اندے نال جڑا مرضی دھاگا کھیڈو، اے ٹھیک ہے ہاں جی اے چاوڑا نے وچ ایری ملا لیا، اے باسمتی وچ دوسرے چاول ملا رہا ہے، اے آلو اتے چنگے چنگے رکھدا ہے، تھلے بیڑے بیڑے رکھدا ہے، اے دو نمبریاں کردا ہے، اے ہر قسم دی دو نمبری دا عادی ہے۔ اے گھوڑا پھڑن واسطے بھی نا اپنی خالی جھولی انج کر دیندا، جڑے نیڑے آ جاوے نو جبو تو پا لینا تے تو جے اگر انہیں دانے وچ پا لے گھوڑا تو تیرا ہی آنا، کم از کم ادھر دھوکھا تے نہ ہوندا، اور تو جدوں بھی سدا وہ آ جاندا بھی نہیں دانے کھوندا ہے، تو خالی جوڑی جڑے نیڑے آ گیا تو دھوڑی ہی سٹی تو پھدی تک گیا پر ہو سکیا کسی بے ایمان دے ہاتھ آ گیا۔ تینوں تے گھوڑا بھی سمجھدا ہے تو بے ایمان ہے، تو کی ایمان لئی پھرنا ہے؟ تینوں تے جانور نے بھی ازما لیا بھی تو دھوکھا کرنا ہے۔ بات تھوڑی آگے نکل رہی ہے۔ زبان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی، بات تو اب انسان سے ہو رہی ہے، کیا ہم نے اس کو خدا تعالیٰ کی عطا سمجھ کر استعمال کیا؟ کیا خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ سے پوچھا کہ کیسے بولنا ہے؟ تو جب بھی خدا تعالیٰ سے پوچھا جائے گا تو جواب ملے گا میرے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تابعداری میں بولنے کے پابند ہو جائیں۔ اگر ایسا کر لو تو دنیا کے ہر معاشرے میں عزت دار ہونے کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ دنیا کے ہر معاشرے میں آپ کو کامیاب ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو نمبری آقا نے فرمایا نہیں کرنی تے تسی دو نمبری نہیں کرنی، جو تسی دو نمبری نہیں کرنی تے جنہاں نے تسی ایک نمبر آن دیو بھی اہل مغرب بڑے ایماندار نے، انہاں مشینہ تے بندے نہیں کھڑے کیتے ہوندے، تسی یورو وچ پاؤ تے انہاں پٹرول آپے پہ کے مشین بند ہو جاندی، اور میری جتی دے تھلے والے حصے چ بھی نہیں ہوندے ہو۔ اسی سارے بے ایمان ہی پھرنے ہیں، ایک کتے ہو گئے ایماندار، انہاں لا کے کیمرے آج تو 60-70-100 سال پہلے لا کے کیمرے تے پھڑ کے بندے تے ٹھوک کے جیل لائے تھے، انہوں نے ہر شاید ٹھوک کے رکھ دیتی، ہون بندہ ہوتے دو نمبری کردہ ہی نہیں، بیس تو بات لیسانس کینسل ہو جاندہ تے 5-5 سال لیسانس سے نہیں ملتا، تو اسے گڈی دے ٹائر دھونے پوندے جس گڈی دا ڈرائیور ہوندہ کہتے سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور ہے انہوں نے ساڑھے دین کو سختی سکھ کے پھر کر کے بندے پورے اتھے لائتے جن سے گھوڑا واہ کے نا
بجا بجا کے گھوڑا تو پھر اخیر نو ٹانگے تے جو لویدا ہے وہ آندا بھی اس میں نہ وہ کار کرنی جو میں سیدھا نہ چلیا کہ اس میں پھیر کے میں او جا ڈانا چکر کھا کے ہن میں سیدھا چلنا چاہیے اے بندہ سیدھا کر دیتا انہوں نے کٹ کے تے ذلیل کر کے تے خیر کر کے تے اسی سامنے ایماندار نے کوئی ایماندار نہیں انہوں نے کیمرہ لا کے بندے نو ترا دیتا اس لیول تے ترا دیتا کہ بندہ سمجھدا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سانو تے آقا نے بڑی دیر پہلے دس دیتا کہ خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے اسی آج انہوں دی گلاں کرن لگ پے کہ اہل مغرب جناب بڑے 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 ساڑھے جڑے حاکم نے قسم خدا دی انہوں نے ساڑھے دین دی سمجھ ہی نہیں آئی ساڑھے دین دی حاکمہ نو سمجھ آ جاندی کیا بات ہے کیا بات ہے پاکستان جیسا زمانے پہ کوئی ملک ہی نہیں ہونا تھا سمجھ ہی نہیں ہے مثلا دماغ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سوچنے والا دماغ عطا فرمایا کائنات میں جو بندے نے بنایا ایجاد کیا تمام بندے کی سوچ کے تابع ہے اور اگر تتبع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ ہے تو حقیقت میں بندہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راہی ہے تو یہ ایماندار ہے اگر محبت رسول اللہ کا وہ راہی ہے جس طرح اس کو میرے آقا کی محبت چلا رہی ہے اگر وہ اس طرح چل رہا ہے تو وہ محبت کا راہی ہے محبت کیا ہے محبت ایمان ہے وہ بندہ ایماندار ہے کتنا ایماندار ہے جتنا محبت سے راہی ہے جتنا وہ سالک ہے میرے آقا کی محبت میں اتنا ہی ایماندار ہے اور وہ جتنا ایماندار ہے اتنا کامیاب ہے جو بندہ جتنا جیڑا بندہ کسے بندے دی کو مجھ چوری کر کے کو کھوتا چوری کر کے کو بکری چوری کر کے کوئی کسے بندے دی زمین اپنے نام لوا کے کسے بندے دی جائیداد کوٹھی بنگلہ اوراں پراں کوئی دو نمبری کر کے اپنے آپ نو اگے لے کے جا رہے اور صرف اون نہیں لے کے جا رہے میرا نا اندر پھٹیا ہے وہ جو بندہ آدھا نا بھئی وہ تو سنیا پڑھ پاٹ کے جتھے پڑھ پاٹے نا وہ ہیٹھ لاؤتلا پانی رل جاندہ ہے جی گل تے مڑوں دی تے نہیں ایک رنگ دی کیونکہ پاڑی پاٹ گیا آدھے جیڑی سے جاندی مڑ لبدی نہیں میرا نا طبیعتاً پڑھ پاٹ گیا میرا دل کردہ کہ میں کوئی گل بھی نہ رکھا کوئی گل میں رکھا ہی نہیں میں نے سوچا چند دن پہلے کہ میں اللہ دی راہ خرچ کرنا تو پھر میں سوچا بھی تنگی دے دن زیادہ خرچ کیتے ہیں پتہ لگتا بندے دا امتحان ہے بھئی انج کیتے ہیں پھر انج ہوندا ہے پھر بھلا کہ انج ہوندا ہے میں نا وہ کچھ پیسے رکھے سن کچھ شے لین واسطے کچھ سودا لین واسطے گھر تو وہ میں نا سارے پیسے آکھیا میں اللہ دی راہ تے خرچ کرنا میں نکل پہ اس ارادے نال میں جا کے نا خرچ کر دیتے مینو اللہ نے 3 دن دے وچ 5 گنا پیسے دیتے جنہیں میں خرچ کیتے نا مینو اللہ نے 5 گنا پیسے دیتے پورے گن کے کیلکولیٹر میرے دل چاہوے بھی اللہ مالک جے میرے کو زیادہ ہوندے نا تے جواب آیا میرے خزانے کو کمی تو ہن کر کے دیکھ لا اللہ اکبر یا رسول اللہ جواب آیا بھئی جے کہ پہلے تو منو ازمایا ہے ازمایا نہیں پہلے تو اگر ارادہ کیتا ہے تے 10 پھر میں کتھے آیا ایک کو 10 گنا نہیں ایک کو 7 گنا نہیں ایک 5 گنا ہے تے تو پھر کر کے دیکھ لا ایڈی کیڑی گل ہے اسی اپنے آپ تیار کر لیں تو دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے بندے کو عطا فرمایا جتنی بھی بندے کی ایجادات ہیں جتنی بھی چیزیں اس نے ایجاد فرمائی ہیں تمام اس کے تابع ہیں اور اگر میرے آقا کی تتبع میں بندہ ہے تو وہ بندہ حقیقت میں تابعداری ہی ایمان ہے تابعداری محبت سے ہوتی ہے جب محبت ہو گئی
تو آپ ایمان کے دائرے میں چلے گئے۔ تو جب ایماندار بندہ ہو جاتا ہے تو دنیا میں کسی جگہ بھی وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ایمان ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی ایمان ہوگا۔ اب آپ کو اپنے ایمان کا پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے میں کتنا ایمان ہے، میرے میں کتنا ایمان۔ ہر بندے میں جتنا ایمان ہے اس کو اس کی محبت سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہاتھ عطا فرمائے جن سے پکڑنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، ساتھ ساتھ محسوس کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ احکام الہی ہیں ہی وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ کیا ہم نے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی جس کے تابع رہ کر ہاتھ آقا کی تابع داری میں استعمال کیے جائیں، تاکہ زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن رہے؟ کم از کم آج کے بعد خود سے عہد کر لو، جتنا علم ہوگا عمل کریں گے اور علم حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ارادتاً علم نہ حاصل کی کوشش کرنا یہ بھی لاپرواہی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ علم حاصل، یہ علم کی محفل ہے، یہاں آپ کو علم دیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جس کی یہاں بیٹھے ہوئے بندوں کو سمجھ نہیں آئی؟ کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ تو آپ اس محفل میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں جس محفل میں بہت ساری باتیں ہو جائیں اور آپ کو سمجھ نہ ہو؟ کبھی آپ کو ادھر خارش ہو، کبھی ادھر خارش ہو، کبھی آپ کا روٹی کی طرف خیال ہو، کبھی آپ کا کسی طرف خیال ہو، کبھی آپ کو کوئی باتیں یاد ہے، کبھی ناڑا کو سگریٹ ہے تیرے کو، کبھی ناڑا کو ماچس۔ وہ کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت بندے کا دھیان پورا نہیں ہوتا اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر اکتاہٹ ہوتی طبیعت میں، پھر آوازاری ہوتی، پھر پریشانی ہوتی بندے کی طبیعت میں۔ یہاں اس محفل میں کسی بندے میں پریشانی آ سکتی ہی نہیں، آتی نہیں ہے، کیونکہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو میں ایک منظوم کلام ہے، اگر مناسب سمجھے تو ہے اسی کے ساتھ ہی وابستہ۔ یہ دل تو مصطفیٰ کا ہے جو حجرہ اب خدا کا ہے۔ یہ دل تو مصطفیٰ کا ہے جو حجرہ اب خدا کا ہے، خدا اب اس دل میں رہتا ہے۔ یہ دل تو مصطفیٰ کا ہے جو حجرہ اب خدا کا ہے، نہ ہو گر مصطفیٰ تو پھر ہے خوب جدائی، نہ ہو گر مصطفیٰ تو پھر ہے خوب جدائی، جدا نہ کر سکوں گا میں وفا میں مر سکوں گا میں، جدا نہ کر سکوں گا میں وفا میں مر سکوں گا میں، اسی مرنے میں جینا ہے وفا کو خوب پینا ہے، اسی مرنے میں جینا ہے وفا کو خوب پینا ہے، محبت میں پیاسوں کو جو ملتا ہے سکون اظہر، محبت میں پیاسوں کو، پانی میں مزہ نہیں ہوتا، پیاس میں مزہ ہوتا ہے۔ اگر پانی میں مزہ ہوتا ہے تو انہوں 10 گلاس پیوا کے بندہ 11واں بھی آکے پیتے، بندہ کو پسٹل کٹ لیندہ، آدھا بھی توڑ میرے نیڑے آ سہی۔ ایدہ مطلب مزہ پیاس سی، جنہ پی لیا انہ لطف دیندہ رہا، تے جدو پیاس ختم ہو گئی ادو وہی عذاب بن گیا۔ محبت میں پیاسوں کو جو ملتا ہے سکون اظہر، سمانے دل جلا دو تو، سمانے دل جلا دو تو، جلا کہتے ہیں اس کو بہتر کرنا، اس کو اچھا کرنا، اس کو خوبصورت کرنا، جی میں پھول نو پانی پایا جاندہ گوڈی لائی جاندہ۔ سمانے دل جلا دو تو وہ ملتا ہے فضوں اظہر، اور زیادہ ملتا ہے، پھر اور زیادہ ملتا ہے، ملتا ہے فضوں اظہر، ہم ان کے در پہ سر جھکا کے جیے، ہم ان کے در پہ سر جھکا کے جیے، تبھی تو سر محفل سر اٹھا کے جیے، تبھی تو سر محفل سر اٹھا کے جیے، عاشقان مصطفیٰ سے دل لگا کے جیے، عاشقان مصطفیٰ سے دل لگا کے جیے، اس اندھیر دل میں
چراغ جلا کے جیے، اس اندھیر دل میں چراغ جلا کے جیے، ہم ان کے قدم سے قدم ملا کے جیے، ہم ان کے قدم سے قدم ملا کے جیے، اظہر جو عشق کی منزل کا راز پا کے جیے، جو عشق کی منزل کا راز پا کے جیے۔ ہمارا دل ہے آپ کے ساتھ جینے کو، اگر آپ میں میرے آقا کی محبت جگہ کر جائے اور اس محبت سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے اندر سے دو نمبری نکل جائے، آپ کے اندر سے 2 نمبری نکل جائے، اس کے بعد آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، پھر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اللہ کی کرم نوازی کس لیول پہ آپ کو آ کے تھام لیتی ہے کہ ایڈی کیڈی گالے بس چیک کی کرنا سی تین دسو بھی اللہ بندہ مارنا چاہتا ہے تے اللہ نو بندہ مارن تے کنا ٹائم لگتا ہے؟ دسو اللہ نو میں کو ٹائم چاہیے ہے بندہ مارن، مچھر سارا مار دیندہ ہے اللہ مالک، تے وہ کیوں نہیں ماریا؟ جیڑا نمرود دے ناکے چوڑیا، نمرود دی ساری قوم نو مچھر نے کھاد دا، ساری قوم مچھر نے ماری، بعد اچھ نمرود نو وڑیا، مچھر کا عذاب آیا نا جب ان پر تو ان کی ساری قوم کو مچھر ہی کھا گیا، وہ جڑا ہوا نہ اڑ جاندہ ہے وہ ساری قوم ہی کھا گیا۔ اللہ جدو کثرت پیدا کرے، اللہ جدو قوت عطا کرے تے مچھر بندہ کھا جاندہ ہے، تے پھر اللہ مالک دی عنایت نہیں کہ اسی اجے پھرنے ہاں، اللہ دی کڈی کرم نوازی ہے بھی اسی اجے پھری پھوری جانے ہاں او دی مخلوق ہے تے جی اگر اسی پھری پھوری جانے ہاں تے پھر اللہ عنایت کرنا چاندہ ہے، تے جڑی یہ تھے گل ہو رہی ہے اس بار ہو رہی کہ تسی او دے عنایت دے داری داخل ہو جاؤ، تے تسی ویکھو تسی ذرا میری گل تے یقین کر کے ویکھو تسی۔ راجہ اٹھ کے کھڑا ہو، اے بندہ ایک ہٹی تے چاہ بناونا کی دہی ویچن والا بندہ، دہی تے دودھ ویچن والا بندہ اے تواڈے سامنے جی، ساری دیہڑی بہ کے او بابا جی دودھ بڑا چنگا ہے لے جاؤ، بابا جی دہی بڑی چنگی لے جاؤ، تے آج گاہک بنا، کل گاہک بنا، تے پرسوں گاہک بنا، تے گاہک بنا، تے اوراں پراں تے سارا بانڈے مانج کے جدو آپ مانجیا گیا نا میرے اللہ دی کرم نوازی نہ جدو آپ مانجیا گیا تے کروڑ روپیہ انج کر کے سٹ دیا میں نو ویکھیا، اپنے شیخ دی بارگاہ چھے اپنی ذات نو بہت پچھے کر کے تے اللہ دی مخلوق واسطے اے بھی نہیں کہ کوئی حکم دیتا ہے یا آنکھ ہے یا کوئی ڈیوٹی لائیے، نہ اللہ دی مخلوق واسطے ہون خالق کی کرے گا، خالق نو اسی ویکھ دے پہ ہیں بھی خالق کی کرے گا، خالق کتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کو دعا کرو سارے، اللہ مالک جس نے بھی آستانے تے اپنی محبت نال کچھ بھی پیش کیتا ہے انہوں کنے ہزار گناہ عطا فرما، جس نے بھی آستانے تے اللہ تے اللہ دے حبیب دی رضا واسطے کچھ بھی اللہ دی مخلوق واسطے خرچ کیتا ہے، اللہ دی مخلوق دی بھلائی واسطے خرچ کیتا ہے، اللہ دی مخلوق دی آسانی واسطے خرچ کیتا ہے، اللہ مالک کتنے ہزار گناہ انہوں عطا فرما۔ بیٹھو اپنے اندروں کٹ دیو بے میں دا نہیں لاؤں، جنہ کروں آئے دنار چنگا ہی کروں تے او بندہ اگر پورا کانا گھات کے دیکھ لوے بھی اس میرنا چنگا ہی کیتا، ہون دسو گاؤن کیسا بڑھے گا پھر تینوں گاؤن نہیں گاؤنے پہن گے کہ میں چنگا کروں، وہ جدو ایک باری ٹپ جاندہ ہے نا تو آدھن بھی اندہ جہاز چنگا ٹپیا ہے، اندھنا اور انہیں بندے گلوں، اندھی کشتی چنگی ٹپی ہے، اندھا بیڑا چنگا لگا، اندھی کی انہوں صدیو بازی جی کی گیم ویکھو نا ویکھو
پہن دی گیم چنگی ٹپی ہے جن دی گیم چنگی ٹپے ان دیاں گیماں ہی لگ جاندیاں نے تے چنگے ہو جاؤ تے جدو چنگے ہو جاؤ گے تے گیماں ہی چنگیاں ہو جانگیاں اڑانا ہی چنگیاں ہو جانگیاں پھر تھانوں سوچنا پوے گا بھی ٹکر کدوں لبنا ہے اور ٹکر تے تھوڑے محلے دے کتیاں نوں بھی عام ہو جاوے گا تسی بس ارادہ کر لو بس ایک نمبر ہی ہو جاؤ کہ کی ایتھے کوئی ٹھگی دی دکان کھلی ہوئی کیڑی ٹھگی اسی ماری کسے نال تے جے اسی نہیں ماری تے پھر تسی ساڈے ہمدم ہو نا مزہ آوے ساڈے رنگے ہو سواد آوے اسے رنگ پورے رنگے جاؤ اج ڈوب کے باہر کڈیے تے جیو جے رنگ چاہ بھی ہوئے چڑھیا